فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ آج ہم عورت اور اس کے پردے کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ عورت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ یاد رکھیے، ستر عورت بھی بولتے ہیں نا، ستر عورت، عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عورت عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1176۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آج ہمارا زمانہ، جدت بہت آ گئی ہے، بہت ترقی ہو گئی ہے، تو کیا اس دور میں بھی پردہ ضروری ہے؟ جی ہاں، پردہ بالکل ضروری ہے۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں پردے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگھار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کا ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں، یا پھر یہ ہے کہ ڈھک جائیں تو ان کا ظہور ہوتا رہے۔ آج کل بھی ایسا معاملہ چل نکلا ہے۔ موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے شاید اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑیں۔ یہ عورتیں ان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور طوفان سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے، جو 1272 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اخری ہے، جو تقریباً 600 سال ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں پتہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو پردہ کرتی نہیں ہیں، اور اگر پردہ کرتی ہیں تو برقع یا چادر وہ اس سٹائل سے ہوتی ہے کہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے برقعے ہوتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں، مطلب جن چیزوں کو چھپانا ضروری ہوتا ہے انہی چیزوں کو اس انداز سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے جتنے بھی لوگوں کے پاس سے گزریں گی وہ ہر ایک کی توجہ اس طرف چلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، پردہ کرنا ہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عموماً بسوں اور گاڑیوں میں اس طرح کی لڑائیاں سننے کو ملتی ہیں کہ بی بی ویسے تو نقاب کیا ہوتا ہے، نقاب مطلب کیا، ناک چھپایا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، بس ناک چھپایا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس کے قمیض کے چاک وہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یا کوئی ساتھ لگ جائے تو پھر تباہی پھیل جاتی ہے۔ وہ دھکا لگا ہے، وہ میرے ساتھ کیوں لگا ہے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہیں۔ بہرحال خود دعوت گناہ بعض اوقات دیتی ہیں اور پھر خود ہی معاملات میں گڑبڑ کرتی ہیں۔ تو بے پردگی کے حوالے سے یاد رکھیے گا،
سورہ نور کی آیت نمبر 31 پارہ نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ کنز الایمان کے ترجمے میں یہ ہے کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ مطلب مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا فرماتے ہیں کہ عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی محتاط رہیں، مطلب پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا، جھانجھن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد گھنگرو والا زیور ہے۔ ایسے زیور پہننے والیوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، اللہ عز و جل باجے دار جھانجھن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح غنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر یعنی گانے گانے والیوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجے دار جھانجھن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 45063 ہے۔ اب سوچئے نا، یہ جھانجھن پہننا، اس سے آواز آنا، یہ جب معیوب ہے تو پھر کپڑے اس طرح کے پہننا، اور کپڑے بلکہ بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بازار جاتے ہوئے تیار ہوتی ہیں۔ بازار جانا ہے، تیار تو ہو لوں، بازار جانا ہے تو کیا ہے، تیار تو ہو لوں، مطلب بازار جانا اور بازار والوں کے ساتھ گفت و شنید، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی محفوظ فرمائے۔ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیے۔ اچھا، ایک طرف کہتی ہیں کہ لو ہم مولوی کی بات نہیں مانیں گی، ہم بس اس طرح گھٹ گھٹ کے نہیں رہ سکتی، لیکن جنت کی ٹھیکیدار بنتی ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانو گی تو جنت میں جاؤ گے۔ یا تو یہ بولو نا کہ ٹھیک ہے ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں، نہیں، وہاں جنت کی ٹھیکیدار، جانا جنت میں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بس ہمیں کھلی چھوٹ دے دیجئے۔ خوشبو لگانا یا اس طرح کے کپڑے پہننا جو بالکل چپکے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں چلیں جھانجھ نہیں پہن سکتی یا زیور کا آپ نے کہہ دیا، تو اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے تو پہن سکتی ہیں نا۔ جی، شوہر کی رضامندی کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہن سکتی ہیں، اپنے گھر میں پہن سکتی ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ باہر جانا یا غیر محرم کے لیے، یہ مہندیوں میں تو شادیوں میں یہ اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے نا، اپنے گھر کے لیے ہوتا تو کمال نہ ہو جاتا، نہ اپنے گھر کے لیے ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ کپڑے اگر پہنے کوئی تعریف نہ کرے تو وہ بھی عجیب لگتا ہے۔ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عورت کی اگر شادی ہوئی ہے تو عورت اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے زیور پہن سکتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا یعنی زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ بعض صالحات یعنی نیک بیبیاں کہ خود اور ان کے شوہر دونوں اولیاء کرام سے تھے، ہر شب بعد نماز عشاء پورا سنگار کر کے دلہن بن کر اپنے شوہر کے پاس آتی، اگر انہیں اپنی طرف حاجت پاتی تو حاضر رہتی، ورنہ زیور و لباس اتار کر مصلے بچھاتی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ اور دلہن کو سجانا تو سنت قدیمہ اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، بلکہ کنواری لڑکیوں کو زیور و لباس سے آراستہ رکھنا کہ ان کے رشتے آئیں، یہ بھی سنت ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف میں۔ لیکن یاد رہے کہ بناؤ سنگار گھر کی چار دیواری میں وہ بھی صرف محارم کے سامنے ہو۔ محارم اس کو بولتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے بے پردہ لیے پھرنا
حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے شادی میں، جہاں سارے کزنز اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر جو دوسرا ہوتا ہے مہندی ہوتی ہے یا دیگر معاملات ہوتے ہیں، یہاں اچھی خاصی پڑھی لکھی بھی جو ہوتی ہیں، پڑھی لکھے سے مراد یہاں میں علم دین جاننے والے، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ چلو شادی ہے اب تو چھٹی مل جانی چاہیے نا، اب شادی کون سی بار بار ہونی، تو مرنا بھی آپ نے ایک بار ہے، جہنم میں بھی آپ نے ایک ہی مرتبہ جانا ہے، دوبارہ نکلنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ بہت سخت عذاب ہیں، ان معاملات میں ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ستر، اچھا چھپانے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ستر عورت بولتے ہیں جس چیز کو چھپایا جائے، تو ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ ستر کے لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپنا، اور جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم عموماً جب عورت کہتے ہیں تو مراد مرد کے مقابلے میں عورت ہوتی ہے، لیکن عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو چھپانا ضروری ہے، تو ستر عورت چھپانے والی چیز کو چھپانا، اور مجموعی طور پر چھپانے کی اس عمل کو ستر عورت کہا جاتا ہے، یعنی پوشیدہ اعضاء کا چھپانا۔ ہمارے عرف میں ان مخصوص اعضاء کو بھی ستر کہتے ہیں جن کا چھپایا جانا ضروری ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کہ تنہائی میں بھی ستر کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر چھپانا بالاجماع فرض ہے۔ اچھا، ستر کے متعلق احکام کی دو قسمیں، نماز میں مرد و عورت کے لیے ستر کے احکام، غیر نماز میں ستر کے احکام، کہ کون کس کس کے جسم کے کون سے حصے پر نظر کر سکتا ہے۔ پہلے قسم اول کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہے، ستر عورت، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بتائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تہمد یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ ناف کے نیچے کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اور کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال کی رنگت نہ چمکے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ حرام ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ناف کو بھی چھپایا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ مرد کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور نماز میں چوتھائی کی مقدار، یعنی جو عضو ننگا ہے وہ چوتھے حصے تک اگر کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات تو یہ ٹروزر، ہاف ٹروزر جو بنے ہوتے ہیں وہ ان کے تو عجیب نرالے انداز ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں بچے پہنتے ہیں، وہ اس طرح پہنتے ہیں کہ گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، وہ حرام ہے، اس طرح کرنا پہنانا یہ سب جو بھی اس میں شریک ہوتا ہے وہ سب گناہ گار ہے۔ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481 پر ہے کہ آزاد عورتیں، اب آزاد عورتیں مطلب غلام لونڈی کا آج کل زمانہ ہی نہیں ہے، آزاد عورت اور خنثی مشکل، یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں، اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت۔ آج کل کے جو ہیجڑے ہوتے ہیں یہ تو بعض اوقات صرف مرد ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایسا کرنا ویسے بھی ناجائز ہے، اس طرح کے سٹائل۔ تو بہرحال عورت جو ہے نا، عورت ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں ان کو سارا بدن ہی چھپانا چاہیے سوائے منہ کی ٹکلی، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، اور پیشانی سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک، اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں اور سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی، ٹھیک ہے، یہ عورت ہیں۔ مثال کے طور پہ چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ سر کے بال بھی، گردن بھی، کلائیاں بھی، یہ ساری عورت ہے، اور ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ تو عموماً
یہ ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں کے بال جو ہوتے ہیں نا، اوپر چھوٹا سا سکارف، وہ سکارف بھی بس مجبوراً ہی لیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے ہی نہ، تو سکارف اوڑا ہوتا ہے اور سکارف کے پیچھے سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بال کہاں ہیں، بعض کا بال خود بھی باہر نکال لیتی ہوں گی۔ تو بعض علماء نے پشت دست یعنی ہتھیلی کی پیٹھ اور پاؤں کے تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا۔ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی یعنی کالک چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی نہ ہوگی جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے۔ اچھا، نماز کے اندر اگر ستر کھلا رہ گیا تو جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا، یعنی چوتھے حصے سے کم کھلا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا تب بھی ہو جائے گی، اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا، یا جان بوجھ کر کھولا اور فوراً اگر سے چھپا لیا، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو اگر چند اعضاء کہیں کچھ کہاں سے کچھ کہاں سے کچھ کہاں سے کھلا رہا تو ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر مجموعہ ان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسا خیر بہت کم ہوتا ہے، ہاں جہاں سٹائلش عورتیں رہتی ہیں نا کہ جن کو نماز ہی پڑھنی ہے نا، کیا ہے ایسے بھی اتنی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تم پڑھتی ہو تو کیا پڑھتی ہو، بس ہر بات پہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی جو ڈسکو ہوتی ہیں نا وہ بس لگی ہوتی ہیں، وہ ایک وہ رومالی سی رکھ لی سر پہ تو بس شروع کر دی نماز۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت بھی آ جائے وہ کہیں گے جو سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی پڑھ لو، نماز ہو جاتی ہے۔ وہ حال ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی کیویں کہندے ہو نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا شریعت یہ نہیں کہندی، انہوں نے کہا میں پڑھ کے ویکھی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کا سٹائل کر لیں گی نا، لو ایسی بھی سختی نہیں ہے۔ ہم اس دفعہ عمرے پہ گئے تو میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ میقات سے آگے کپڑے اسی طرح پہن کے آ رہا تھا۔ میں نے کہا یار تم نے احرام نہیں باندھا؟ کہتا جی میں سویرے نا غار ہرا چڑھنا ہے۔ بھئی غار ہرا پہ چڑھنا ہے تو جو تو میقات سے آگے گزر رہا ہے بغیر احرام کے، یہ کیوں؟ یہ تو گناہ ہے۔ کہتا اللہ ایویں گناہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوندا، اب کو میں جا نہیں رہا۔ میں کہا عجیب بات ہے بھائی، گناہ ہے؟ کہتا او نہیں جی گناہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، میں جا رہا ہوں، دیکھو نا میں جا رہا ہوں، کچھ ہوا ہے؟ تو اس طرح کے جب دلائل ہمارے پاس آ جاتے ہیں نا تو پھر حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ ستر عورت کی وہ قسمیں تھیں جس کا نماز میں خیال کرنا ضروری۔ تو نماز کے اندر چہرے کی ٹکیا کھلی رہے اور ہاتھوں کی مطلب ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے یہ کھلے رہیں، باقی ایڑیاں وغیرہ ہر طرح سے چھپی ہونی چاہیے۔ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اگر اس کے علاوہ نماز پڑھی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ کل والی کلاس میں ہم سنیں گے، میں عرض کروں گا کہ عورت کو دوسری عورت سے کتنا اپنا جسم چھپانا چاہیے، مرد کو مرد کے لیے کتنا چھپانا چاہیے، مرد کو عورت سے کتنا چھپانا چاہیے، اور عورت کو